ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلاة في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ فرماتے ہیں مسافر لگ رہا تھا، اپنے ظاہری حلیے سے بال پراگندہ تھے، چہرہ گرد و غبار سے آلودہ تھا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کر رہا تھا، تو ہم اس کی بات سمجھ نہیں سکے، دور ہونے کی وجہ سے آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی. فرماتے ہیں حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، آقا علیہ السلام سے کہ اسلام کیا چیز ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، جو آپ لے کر پیغام آئے ہیں اسلام کا، وہ اسلام ہے کیا؟ اس کے فرائض کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں؟ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوال کر رہا تھا آقا علیہ السلام سے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلات، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اس نے عرض کی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں نمازیں مجھ پر فرض؟ آقا نے فرمایا الا ان تطوع، اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں جو تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے، تمہاری ثوابدید ہے، پڑھنا چاہو تو اچھی بات ہے، بہت اس کا اجر و ثواب ہے، نہ اگر پڑھو کسی وجہ سے تو تم پر گناہ نہیں، وبال نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں ہر مسلمان پر. تو اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے فرض ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان تطوع، نہیں، فرض نہیں ہے، نفلی روزے تم جہاں جتنے چاہو رکھ سکتے ہو، وہ تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکات، اگر صاحب نصاب ہو تو سال میں 1 مرتبہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے مال کی 2.5% 40واں حصہ یہ تم نے ادا کرنی ہے، یہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے. تو اس نے پوچھا حل علی غیرها، کہ اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ دینا خرچ کرنا مجھ پر لازم ہے، فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، نوافل نفلی جو صدقہ و خیرات ہیں اور
اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ تم جتنا کرو تمہاری مرضی ہے، اور اتنے ہی زیادہ تمہیں نیکیاں ملیں گی، اللہ کا قرب ملے گا، تمہارے درجے بلند ہوں گے، لیکن جو فرض ہے اسلام کے اندر وہ زکوٰۃ ہے۔ فقال، راوی کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہ فأدبر الرجل، وہ شخص یہ باتیں پوچھ کر چلا گیا، وہو یقول، یہ کہتے ہوئے واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، کیا کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کچھ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی پر میں نوعاً عمل کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا، جو کہا ہے اگر اس پر عمل کرتا ہے، اپنے قول پر اپنی بات پر قائم رہتا ہے، افلح، نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا شخص۔ تو عزیزان من، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرائض کو آسان الفاظ میں امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا کہ جو فرائض ہیں وہ یہ نماز ہے دن و رات میں 5 وقت کی، اگر تم اشراق پڑھتے ہو، چاشت پڑھتے ہو، اوابین پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، یہ نفلی عبادات ہیں، ان کا انتہائی زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ فرائض میں سے ہے۔ ہاں اگر پورا سال آپ جو ہے وہ نفلی روزے ان میں سے وقتاً فوقتاً رکھتے رہتے ہیں، جتنے زیادہ رکھو گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے، اور روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادات میں سے فرض عبادت ہے زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو باقی نفلی صدقہ و خیرات ہیں بے شمار اس کے طریقے ہیں، راستے ہیں خرچ کرنے کے، پورا سال انسان کر سکتا ہے، تو اس کے اپنے اجر و ثواب ہے، اس کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے، لیکن فرض جو ہے وہ سال میں ایک ہے، ایک مرتبہ زکوٰۃ مالی عبادت، اور نفلی جو مالی عبادت ہے وہ آپ جب جہاں جتنا مرضی ادا کریں، وہ آپ کی ثواب دید پر ہے، آپ کی مرضی ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے مالدار ہیں کہ جن کو اپنی دولت کا اندازہ نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں، باقی اللہ دللوں میں اور عیاشیوں میں اور فضولیات میں بے شمار پیسہ بہا دیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کی پرورش کرنا، مسجد مدرسے کے اندر پانی کا کنواں بنوا دینا، یتیم خانہ بنوا دینا، اس طرف جو ان کی بالکل توجہ نہیں جاتی، ذہن ہی نہیں جاتا، کیوں؟ اس کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی عبادت ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو ہر انسان، ہر مسلمان مومن کی خواہش ہے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، تو وہ ہے نفلی عبادت۔ یہ تو فرائض ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے امت کی تعلیم کے لیے، نماز، 5 نمازیں، رمضان شریف کے روزے، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں، ضروری ہیں، لازم ہیں، لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادات ہیں، اس کے بے شمار وقت ہیں، طریقے ہیں، انداز ہیں، اپنے اپنے انداز کے اندر آپ نفلی عبادات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات اسلامیہ کو کما حق سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔